جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں بلکہ سب کچھ پا لینے کا ہوتا ہے۔ تم جتنا لوگوں کی تلخ باتوں کو برداشت کرو گے یا سہو گے، اتنا ہی اپنے رب سے جڑتے جاؤ گے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اس لیے ہر چیز مسکرا کر اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کے لوگ عارضی ہیں، ان کی باتیں عارضی ہیں، ان کے رویے عارضی ہیں، تو سہ جاؤ نا سب۔ جب ان عارضی چیزوں پر صبر کرنے سے تمہاری آخرت سنور رہی ہے تو چھوڑ دو کسی سے شکایت کرنا، چھوڑ دو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے خود کو برا سمجھنا۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے، بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں کہ آج جن کے لیے آپ مذاق ہیں، ان کے لیے آپ کل مثال بن جائیں۔ اگر آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو دین آپ کو بہت عزت سے نوازتا ہے۔ چھوڑ دیں لوگوں کی پرواہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، کب تک اس جملے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آپ یقین کریں، لوگ آپ کو اچھے حال میں بھی نہیں چھوڑتے اور برے حال میں بھی نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اگر آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دین پر چل رہے ہوں اور اپنا ناکام ہو جائیں۔ آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایک جھٹکا لگتا ہے اور ایمان ڈول جاتے ہیں، اللہ پر یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ اللہ ہے بھی یا نہیں، وہ سنتا بھی ہے یا نہیں، یہ سوال کرنے لگتے ہو۔ تمہاری تقدیروں کے محراب پر سب سے اوپر دعا لکھا ہے، طلب کرو عطا کیا جائے گا، یقین رکھ کر مانگو، دور کیوں بھاگتے ہو۔ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں سب کو آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ آزمائشیں بھیس بدل بدل کر آئیں گی تو کیا کرو گے؟ ناکام ہونا پسند کرو گے
پاس ہونے کے لیے کوشش بھی نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ اپنے دکھی دل کے ساتھ ایمان کی روشنی لیے چلتے جا رہے ہیں۔ وہ جلد ہی آپ کی زندگی میں صبح کر دے گا۔ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بار جب آپ اپنے بدترین وقت سے تنہا گزر جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کون رہتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دلوں کے گھروندوں میں وقار اور خلوص سے داخل ہوں اور محبت ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں، آزمائش کے بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ کبھی ایک دفعہ ممکن ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ سہی، دیر سے ہی سہی، ضرور دے دی جائے گی۔ سورہ یوسف مثال ہے۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ میرے پروردگار، آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ مانگتی ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل آسان ہو جائے۔ کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، میری خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور تیری ذات بہت بڑی ہے۔ اپنا خاص کرم کر دے میرے اللہ، کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی صورت نکال دے میرے مولا۔ دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں۔ نہ شہرت کی خواہش، نظر چاہتی ہوں، میں جنت کے لالو گوہر چاہتی ہوں۔ یہ دنیا سفر ہے، مسلسل سفر ہے، مسافر ہوں زادے سفر چاہتی ہوں۔ ملے جس کا ثمر مجھے آخرت میں، الہی میں ایسا شجر چاہتی ہوں۔ میں ظلمت میں بھٹکی ہوئی تیری بندی، بہت تھک گئی ہوں، سحر چاہتی ہوں۔ تیرے در پہ جھک کر جو اٹھے نہ ہرگز، تیرے در پہ جھک کر جو اٹھے نہ ہرگز، میں ایسی جبیں، ایسا سر چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔